الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا، اور یہ رمضان کے آخری ایام ہیں، رمضان ختم ہونے کے قریب ہے، اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک مہینہ عطا فرماتے ہیں تاکہ بندوں کی مغفرت کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان پر بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو معزز خواتین، جیسا کہ گزشتہ اتوار آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ آخری عشرے کے اندر شب قدر کو رکھے ہیں، صرف 27ویں رات کو نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ 5 طاقراتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اب ایک طاقرات ہماری گزر چکی ہے، یعنی بسپر 1ویں رات، آج کی رات بھی یعنی 23ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج رات بھی شب قدر ہو، پھر اس کے بعد 25ویں رات ہوگی منگل کے دن، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر شب قدر ہو، پھر اس کے بعد جمعرات کے دن 27ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر شب قدر ہو، پھر اس کے بعد ہفتے کے دن یعنی 29ویں رات ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر شب قدر ہو۔ تو لوگوں نے ایک رواج بنا کے رکھ دیا ہے کہ 27ویں رات کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کہ اسی کے اندر شب قدر ہوگی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 5 راتوں میں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو بندہ یا بندی ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ نوافل، قرآن کی تلاوت، درود شریف، استغفار، ذکر و اذکار، کچھ نہ کچھ عبادت، نفلی عبادت کر لیتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو شب قدر ضرور یعنی مل جائے گی۔ تو بہرحال معزز خواتین، میں آپ کے سامنے رمضان کے اندر 20 روزے 2 روزے ہمارے گزر چکے ہیں، اور اعمال کے قبول ہونے کے لیے درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اعمال اللہ تبارک و تعالی اعمال کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے معاف کر کے درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ معزز خواتین، آج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر کیا فائدے ہیں اور آخرت کے اندر کیا فائدے ہیں، اور درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے کتنا زیادہ قریب ہوگا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آخری عشرے کے اندر خوب عبادت کریں اور خوب درود شریف پڑھنے کا یعنی اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ یعنی جتنی بھی ہماری عبادتوں کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، اللہ درود کے برکت سے معاف فرما دیں گے اور اعمال کو قبول فرما لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو بندہ دنیا کے اندر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن
ایسے حوض سے اسے پانی پلائیں گے جس وقت ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں گے، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ قبر سے اٹھائیں گے، اور اس وقت سب لوگوں کو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرمائیں گے، اور ایسا وقت ہوگا کہ جس میں زمین بالکل سیدھی ہو جائے گی اور سورج بالکل یعنی سروں کے اوپر آ کر کھڑا ہوگا، اور اس سورج کی تپش کی گرمی کی وجہ سے انسانوں سے پسینہ ایسے نکلے گا کہ بہت سارے لوگ پسینے کی وجہ سے ڈوب جائیں گے، بہت سارے یعنی ابھی ڈبکی لگاتے ہوں گے، کسی کو پسینہ یعنی گلے تک آیا ہوا ہوگا، کسی کو کمر تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو یعنی ٹخنوں تک، بہرحال اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اس وقت لوگوں کو اتنی شدت کی پیاس لگے گی، اتنی سخت پیاس لگے گی، لوگ پانی کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پوری دنیا کے اندر ایک ہی حوض ہوگا جسے بولتے ہیں حوض کوثر۔ وہ حوض اتنا بڑا ہوگا صنعاء سے لے کر یمن تک جتنی جگہ خالی ہے، صنعاء ایک گاؤں کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، یمن ایک ملک ہے، اس کے درمیان جتنی جگہ ہوگی تو اتنا بڑا وہ حوض ہوگا، اور وہ حوض کی مٹی زعفران کی ہوگی، اور اس حوض کے کنارے یاقوت اور زمرجد اور اسی طرح قیمتی قیمتی ہیروں سے جڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوض کا انتظام جنت کی 2 نہروں سے فرمائیں گے۔ جنت کی نہر نکلے گی، اور اس نہر سے اس حوض کے اندر وہ پانی جمع ہوگا، اور اس حوض کا پانی اتنا میٹھا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید وہ پانی ہوگا، اور مشک سے زیادہ اس کی خوشبو ہوگی۔ اس وقت ہر آدمی پیاس میں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حوض کے پاس ہوں گے جسے حوض کوثر کہتے ہیں، اور خود حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس حوض کے اوپر ایک ایسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کے مانند ہوں گی، اور وہ پرندے حوض کا پانی پئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پرندوں کے گوشت کو بھی کھلائیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جن جانوروں کی غذا پاکیزہ ہوتی ہے ان جانوروں کا گوشت بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے، جن جانوروں کی غذا غلیظ ہوتی ہے تو ان جانوروں کا گوشت کا اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے آج کل کی فارم کی مرغیوں کے اندر جو کیمیکل ملائے جاتے ہیں، ان مرغیوں کے اوپر جو انجیکشن لگوائے جاتے ہیں، اور جو ان مرغیوں کی جو غذا دی جاتی ہے وہ بالکل غلیظ اور گندی غذا سے اس کو غذا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے فارم کی مرغیوں میں 1% کی طاقت بھی نہیں ہے۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کیا، وہ اتنی غلیظ غذا کھلائی جاتی ہے، اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے تو فارم کی مرغیاں کھانا چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے جو جانور جس طرح کا چارہ چرتا ہے تو اس طرح کی اس کے اندر قوت اور اس کے گوشت کے اندر وہ مزہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جانور کوئی کڑوا پتہ کھا لے اور مسلسل طور پر کھاتا ہی رہے تو اس کا اثر اس کے گوشت کے اندر آ جاتا ہے، اس کا گوشت بھی کڑوا بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی وہ پرندے جو حوض کوثر کا پانی پئیں گے اور اس پانی پینے کی وجہ سے ان کے گوشت کے اندر اتنا مزہ آئے گا، اتنی لذت پیدا ہوگی، اس لیے کہ وہ پانی کسی اور کو میسر نہیں ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو جان کر عمل کرنے والے، آپ کے طریقے پر چلنے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے، ان لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے۔ اسی لیے کون سے برتن سے پلائیں گے؟ ہمارے یہاں تو زیادہ سے زیادہ کانچ کا برتن ہوتا ہے، یا تو اسٹیل کا برتن ہوتا ہے، یا تو پلاسٹک کا برتن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں سے پانی پلائیں گے وہ سونے کے برتن ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے، اور اتنے زیادہ ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آسمان کے اندر کے ستارے کتنے زیادہ ہوں گے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برتنیں وہاں پر رکھیں گے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے یعنی لوگوں کو پلائیں گے۔
تو جو بندہ اس حوض کوثر کا پانی ایک مرتبہ پی لے گا تو جنت میں جانے تک کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. جو بندہ ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو کبھی پیاس نہیں لگی. تو معزز خواتین، اسی لیے ہم سب کے آئیڈیل کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دنیا کے اندر رہتے ہوئے یعنی وہی لوگ سنتوں کو اپنا سکتے ہیں جن لوگوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، جن لوگوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہوگا، وہی لوگ آپ کے طریقے کو اپنائیں گے، وہی لوگ آپ کے اوپر درود پڑھنے والے بنیں گے، وہی لوگ کثرت سے درود پڑھنے والے بنیں گے. تو معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی یعنی درود کے جتنے فضائل ہیں، جتنے فائدے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان فضائل کو حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. معزز خواتین، رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان کا ہر عمل یعنی 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے درود شریف کے سلسلے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گناہوں کے، ہمارے روزوں کے اندر، ہماری تراویح کے اندر، ہمارے نمازوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہو چکی ہوتی ہے، اگر بندے یعنی درود شریف کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو کمی کوتاہیوں کو دور فرما دیں گے اور اعمال کو قبول کر لیں گے. نماز کے اندر جو درود پڑھتے ہیں لاسٹ میں اتحیات کے بعد دو درود شریف پڑھا جاتا ہے. درود شریف پڑھنے کی حکمت علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، جو بھول ہو جاتی ہے، جو خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی برکت سے وہ ساری کمی کوتاہیوں کو دور فرما دیتے ہیں اور نماز کو قبول فرما لیتے ہیں. تو اندازہ لگاؤ، ہر جگہ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دعائیں قبول ہونا ہے تو میرے اوپر درود بھیجا کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا، نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری دعا نہیں قبول ہوگی جب تک کہ مجھ پر درود نہ پڑھے. تو پھر اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، اس نے دعا کی تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اس کے بعد دعا کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب مانگ جو مانگنا ہے مانگ، اللہ تیری دعا کو قبول فرمائیں گے. تو اس لیے دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں، دعا کے آخری حصے میں درود پڑھنا چاہیے. ہماری دعا اگر قبول کروانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھنا چاہیے. اسی لیے جو بندے دنیا کے اندر درود پڑھتے ہیں کل قیامت کے دن ان لوگوں کی سفارش خود اللہ کے نبی فرمائیں گے. تو جس آدمی کی، جس عورت کی، جس مرد کی سفارش خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دے، اندازہ لگو اللہ کے نبی کی سفارش کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. جس بندے یا بندی کے سلسلے میں اللہ کے نبی سفارش کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرما دیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک آدمی ہوگا، اس کے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ 99 دفتر اس کے نامہ اعمال کے ہوں گے اور ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک ہماری نظر جائے گی وہاں تک اتنا بڑا دفتر ہوگا. اب اس آدمی کے نامہ اعمال کو یعنی رکھ کر ترازو میں تولا جائے گا تو بس اس کے نیکیاں اتنی ہلکی ہوں گی تو بالکل اس کا نامہ اعمال ہلکا ہو جائے گا، اس کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے. وہ آدمی پریشان ہو جائے گا کہ اب کیا کیا جائے. تو معزز خواتین، قیامت کے دن سب سے خطرناک جو مرحلہ ہوگا وہ میزان کے وقت ہوگا. ہمارے نامہ اعمال کو تولنے کے وقت بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا. ایسے وقت میں کوئی کسی کو سفارش کر نہیں سکتا، نہ انبیاء اپنی امت کے سلسلے میں سفارش کریں گے، نہ کوئی اور سفارش کر سکتا ہے. سارے انسانوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، سارے انسانوں کا حساب لیا جائے گا. تو معزز خواتین، اس وقت لوگ پریشان ہوں گے، نبیوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی، بالکل سکتے میں آ جائیں گے. تو اب ایسی حالت میں کہ کس کا کیا بنے گا، نامہ اعمال کے بعد کس کو جنت ملے گی، کس کو جہنم ملے گی، کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. تو ایک آدمی کا نامہ اعمال تولا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک آدمی کا. اب اس آدمی کے نیک اعمال بالکل
ہلکے ہو جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، وہ آدمی پریشان ہوگا۔ تو ایک خوبصورت آدمی نظر آئے گا، آنے کے بعد اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ایک چٹھی ڈال دیں گے۔ وہ جیسے ہی چٹھی ڈال دیں گے، نیک اعمال کا پلڑا وزن ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر دیں گے کہ یہ جنتی آدمی ہے، اس کو جنت پہ پہنچا دو۔ وہ آدمی بڑا تعجب ہوگا کہ میرے اتنے نیک اعمال ہیں اور ترازو میں رکھنے کے بعد یہ اتنے ہلکے ہو گئے، اور ایک طرف میرے گناہ بھاری ہو گئے، اور یہ آدمی ایک چٹھی میرے نیک اعمال کے پلڑے میں ڈال دیا تو وہ نامہ اعمال وزن ہو گیا۔ یہ کون آدمی ہے؟ یہ چٹھی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ چٹھی کیا چیز ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کون ہیں؟ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اور یہ چٹھی کیا ہے کہ میرے اس مصیبت کے وقت میں آپ نے اس چٹھی کو یعنی اس کے میرے نامہ اعمال کے اندر ڈالا۔ تو وہ خوبصورت آدمی فرمائیں گے میں کوئی اور نہیں، میں تیرا نبی ہوں، میں کوئی اور نہیں، میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ دنیا کے اندر تو مجھ پر درود زیادہ پڑتا تھا، آج تیری مصیبت کا وقت آیا، آج تیرے نامہ اعمال کا وقت آیا، تو اس وقت تیری مصیبت پر یہ جو چٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا وہ تیرا پڑا ہوا درود۔ تو معزز خواتین، اندازہ لگاؤ کہ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی جس وقت میں ہر آدمی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو درود پاک کی برکت سے نیکیوں کا پلڑا وزن ہو گیا۔ تو اس لیے ایک تو دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں ایک ایسے نبی ہیں جنہوں نے اپنی امت کے لیے اتنا رویا، اتنا آنسو بہائے، کوئی اور اپنی امت کے لیے اتنا نہیں تڑپے۔ کتنا روئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ 2 اتوار سے سن چکے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی جہنم میں کتنی عورتوں کو دیکھ کر آئے تھے۔ جب دنیا میں تشریف لائے، معراج سے واپس آئے، کتنا روئے عورتوں کے لیے۔ میری امت کی عورتیں جہنم میں جلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اتنا روئے، اتنا روئے۔ تو معزز خواتین، کیا اس نبی کے اوپر یعنی کیا اس نبی کے لیے ہم درود نہ پڑھیں؟ کیا اس نبی کا احسان ہر امتی پر نہیں ہے؟ تو اس لیے درود پڑھنے کا فائدہ خود درود پڑھنے والے کو زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اللہ کے نبی پر زیادہ درود پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یہاں تک کہ جو کوئی صبح میں 10 مرتبہ درود پڑھ لے، شام 10 مرتبہ درود پڑھ لے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کی حق میں سفارش کروں گا، میری سفارش اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ کتنا وقت لگے گا درود پڑھنے کے لیے؟ فجر کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھے، مغرب کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھنے میں کتنے گھنٹے لگ جائیں گے؟ بس 2 منٹ لگیں گے یا 1.5 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ 1.5 منٹ کے عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ تو معزز خواتین، درود تو دنیا کے اندر ایک حدیث کے اندر آتا ہے دنیاوی فائدے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ آخرت ہی کے فائدے نہیں، دنیا کے فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر بہت سارے نبیوں سے ملاقات کی۔ ان انبیاء میں سے ایک نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور ایک نبی ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ ان دونوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، تو ان دونوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا دل ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہو، جو آدمی ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے۔ اب ہم میں سے جتنی مستورات، جتنی خواتین یہاں پر جمع ہوئی ہیں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں گھروں کے اندر کیسی کیسی پریشانیاں ہیں، کیسے کیسے حالات، ہر آدمی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھی میں مبتلا ہے، اور اس کے لیے آسان نسخہ یہی ہے
کہ اپنے غموں کو بھلانا ہے، اپنے مصیبتوں کو ختم کروانا ہے، اپنے پریشانیوں کو ختم کروانا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے سامنے یہ تذکرہ فرمایا ہو تو کیا اس نبی کی امت درود شریف کو چھوڑ دے؟ صرف اتنا ہی نہیں ہے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، ہمارے جماعت کے جتنے بھی لین کے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت میں نصاب ہے صبح یعنی 3 تسبیحات کی پابندی، وہ 3 تسبیحات کیا ہے؟ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ ہے، اور 100 مرتبہ استغفار ہے، 100 مرتبہ درود شریف ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ساتھی بڑی پابندی کے ساتھ یعنی 3 تسبیحات کی پابندی کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں بہت کم لوگ تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کی طاقت لوگوں کو معلوم نہیں کہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ ہمارے بزرگان نے جو بتائے، ہمارے بزرگان 3 تسبیحات کی پابندی، جو لوگ یعنی نیک اللہ والوں پر بیعت نہیں کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے 3 تسبیحات کی پابندی بتائے ہیں۔ اور اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ اگر فضائل اعمال کے اندر ہم لوگ فضائل ذکر پڑھیں گے، تیسرا کلمے کے کیا فوائد ہیں اور درود شریف کے کیا فضائل ہیں، تو پھر کوئی بندہ ان 3 تسبیحات کو اپنی زندگی میں نہیں چھوڑے گا۔ تو معزز خواتین، جو کوئی بندہ فجر کے بعد 100 مرتبہ کسی سے بات کیے بغیر 100 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، مغرب کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 100 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی 100 حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائیں گے، 100 ضرورتیں اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائیں گے، 70 ضرورتیں آخرت کی، 70 ضرورتیں آخرت کی اور 30 ضرورتیں دنیا کی۔ روزانہ پڑھتا ہے، روزانہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ، دنیاوی فائدے بھی ہیں درود پاک کے اندر، آخرت کے فائدے بھی ہیں درود پاک کے اندر۔ دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتے ہیں اور آخرت کی ضرورتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے قبر کے اندر کے عذاب کی بھی حفاظت فرمائیں گے، جہنم کے عذاب کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، تابعی ہیں، بہت بڑے اجل تابعی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کیا کہ حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حالت میں۔ ہر انسان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے باپ دادا دنیا سے چلے گئے، میرے فلاں رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، بہت کم لوگ سوچتے ہیں ان کے بارے میں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتے، اپنے والدین کو یاد کرتے، اپنے بڑوں کو یاد کرتے، اپنے بڑوں کے لیے ایصال ثواب کرتے۔ لیکن آج کی امت ایسی ہو گئی ہے، بس دنیا کے اندر ایسی مشغول ہو چکی ہے، نہ اپنے بڑے اس کو یاد ہوتے ہیں، نہ اپنے رشتہ دار اس کو یاد ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے ایصال ثواب کرتے۔ تو بہرحال وہ ماں تھی، اپنی بیٹی کا انتقال اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس نے کہا کہ حضرت میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس حالت پہ۔ تو حضرت نے ایک عمل بتلایا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اور 4 رکعت نفل کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد چاروں رکعتوں میں الہاکم التکاثر کا سورہ پڑھ لے، پھر کسی سے بات کیے بغیر بستر پر لیٹ جائیں اور نیند لگنے تک درود شریف کثرت سے پڑھا کرے، اس کی نیند درود شریف پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیں گے۔ تو اس عورت نے حضرت کے کہنے کے مطابق عشاء کی نماز پڑھی اور 4 رکعت نفل نماز پڑھ کے درود شریف کثرت سے پڑھتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیٹی کو دکھایا کہ اس کی بیٹی جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، اور اس کی بیٹی کے جسم پر تارکول کا لباس پہنایا گیا ہے۔ تارکول کسے کہتے ہیں؟ روڈ میں جو ڈالتے ہیں نا کالا، اسے بولتے ہیں، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔
جب اسے آگ میں رکھ کر جلایا جاتا ہے تو وہ ٹھنڈا ہونے کے لیے کئی وقت لگ جاتا ہے اور سب سے زیادہ پگھل جاتا ہے. وہ کسی چیز کو پگھلانا ہوتا ہے یہاں تک کہ پتھر کو بھی دبا دیتا ہے, اتنا خطرناک ہوتا ہے تارکول. تو اس کی ماں نے اس کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر موجود ہے اور اس کی بیٹی کو تارکول کا لباس پہنایا گیا. اب کسی ماں کا دل اس کی بیٹی جہنم میں جلتی ہوئی نظر آ جائے کیسے رہے گا؟ تو ماں کا دل ماں ہوتا ہے, ممتا کا دل ممتا ہوتی ہے. تو پریشان ہو گئی, گھبرا کر اٹھ گئی. صبح سویرے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ حضرت جو آپ عمل بتائے تھے میں نے اس کو کیا اور اللہ نے میری بیٹی کی حالت کو مجھے دکھا دیا کہ میری بیٹی جہنم کی آگ میں ہے اور اس کے جسم پر تارکول کا لباس پہنایا گیا ہے اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر صدقہ کرو, صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یعنی تیری بیٹی کو معاف فرما دیں گے, مغفرت فرما دیں گے, عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے. تو اس لیے صدقہ ایسی چیز ہے کہ جس زمانے میں جس وقت میں جو بندے کرتے ہیں تو انشاءاللہ صدقے کی برکت سے عذاب بھی ٹل جاتا ہے, مغفرت بھی ہو جاتی ہے, صدقے کی برکت سے بڑی بڑی بلائیں بھی ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال حضرت نے یہ مشورہ دیا کہ جاؤ صدقہ کرو. آج کل کے لوگ ہوتے بولے تو نہیں 40واں کرو, چاہلم کرو, للہ کرو, یہ اس نے رواج بنا کے رکھے ہیں. للہ بھی بدعت ہے, چہلم بھی بدعت ہے, 40واں بھی بدعت ہے, 10واں بھی بدعت ہے, 20واں بھی. یہ 10ویں سے 20ویں سے آدمی اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پالے یہ ہو ہی نہیں سکتا. 10ویں 20ویں اور 40ویں چہلم کے کھانے کھا کر لوگ کیا دعا دے کر جا رہے ہیں؟ کیا واقعتاً نمازیں چھوڑ کر یہ چہلم کیے جا رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ کر آخر کیا اس کے پیچھے تیاری کی جاتی ہے؟ سود کو پیسہ لا کر چہلم کیا جا رہا ہے اور اس کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر کسی کی میت ہو گئی, کسی کا انتقال ہو گیا, آج کل کے لوگ اتنے ظالم بن چکے ہیں کہ الٹا وہ غم میں رہتا ہے اور وہ چہلم یا 40واں 20واں 10واں نہیں کیا تو لوگ تانے دیتے ہیں کہ گھر کے اندر باپ کا انتقال ہوا ہے کہ وہ للہ بھی کرانا ہے اور چہلم بھی کیا نہیں ہے. اب وہ بیچارہ ایسی مجبوری کی حالت میں ہوگا, کہیں اس کے باپ کا قرض ہوا ہوگا, قرض خواہ اس کو اوپر یعنی سوال کرنے کے لیے آئے ہوں گے, لیکن یہ ظالم لوگ اس کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے, سود کو لیتا ہے اور سود کے پیسوں کا چہلم کرواتا ہے اور لوگوں کو آخر کیا ہے یعنی لوگوں کی زبانیں بند کروانے کے لیے. تو معزز خواتین, یہ سب کے سب زیادتی ہے, ظلم ہے. شریعت کے اندر اس طرح کے کوئی اعمال نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے چاہے آپ 1 روپیہ بھی صدقہ کر لو اور نیت کر لو کہ ساری دنیا کے ایمان والوں کو اللہ پہنچا دے تو اللہ پہنچائیں گے. آپ 1 سورہ فاتحہ پڑھ لو, نیت کر لو کہ اس کا ثواب ساری دنیا کے ایمان والوں کو پہنچا دے تو اللہ پہنچا کر رہیں گے. راستے میں چلتے ہوئے کوئی کانٹے دار چیز, کوئی تکلیف دینے والا پتھر اگر رہا ہٹا دو, اس کا ثواب کی نیت کر لو کہ میرے فلاں آدمی کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دو, اللہ پہنچا دیں گے. 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو اور نیت کر لو کہ اس کا ثواب فلاں میت کو پہنچ جائے, اللہ پہنچا کر رہیں گے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے اللہ والے, حضرت نے ایک بہت بہترین عمل یہ بتایا کہ آپ کی نیکیوں میں کروڑوں نیکیاں ہونا چاہیے, پہاڑ کے برابر آپ نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لو کہ اللہ میں جتنے بھی اعمال کروں گا اس کا ثواب امت کے ہر فرد کو, ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. ایک آدمی کو ثواب پہنچا تو ایک نیکی, کتنے لوگ گزرے ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے کروڑوں خربوں انسان, خربوں مسلمان ایمان والے گزر چکے ہوں گے. ہر ایک کے بدلے ایک نیکی اللہ ہمیں دیے تو کتنے کروڑ نیکیاں ہو جائیں گے. تو اندازہ لگو کہ یہ نیت بندے کر لیتے ہیں, چاہے وہ نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کریں, ذکر کریں, چاہے وہ کوئی بھی نیک عمل کریں, کروڑوں نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں آ کر کیا آ جاتی. تو نیت تو یہ ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ نیکیوں کو بانٹنے کے لیے, ثواب کو بانٹنے کے لیے. تو بہرحال ایصال ثواب کرنا چاہیے. ایصال ثواب کسی بھی نیک عمل سے, اگر کوئی گھر کے اندر ماں باپ پیسہ چھوڑ کر مرے ہیں, انتقال ہوئے ہیں, اولاد ہے, اگر واقعتاً اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے پیسوں ہی میں سے جا کر عمرہ کر لو, نیت کر لو کہ اس عمرے کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے. یہ سب کرو بولے تو نہیں,
10واں 20واں 40واں پھر 1 برس کے بعد وہ 15 شعبان کی مردیاں کو عید کو یاد کرتے سو، مردیاں کی عید بولتے سو ان کو۔ تو معزز خواتین، یہ سب غلط باتیں ہیں، شریعت کے اندر بڑا ظلم ہے یہ۔ اللہ کے نبی کے دین ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر کئی صحابہ شہید ہوئے، لیکن کسی صحابی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اگر کھانا کھلا ڈالو، تم 40واں کر ڈالو، چہلم کر ڈالو، للہ کر ڈالو۔ تو بہرحال وہ عورت کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دے کر بھیجا کہ جاؤ صدقہ کرو، انشاءاللہ صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بیٹی کے عذاب کو ختم فرما دیں گے۔ اب یہ عورت واپس گئی۔ دوسرے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمولات کو پورا کر کے سونے کے لیے بستر پر آئے اور سو گئے۔ رات میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بہترین جنت ہے، باغیچہ ہے، اس باغیچے کے اندر ایک بہترین تخت بچھا ہوا ہے، ایک خوبصورت لڑکی جس کے سر کے اوپر نور کا تاج رکھا ہوا تھا اور اس کے جسم پر جنت کے کپڑے پہنائے گئے تھے، اور وہ لڑکی اس تخت پر آ کر بیٹھ رہی ہے۔ حضرت حسن بصری بڑی تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری سے اس لڑکی نے سوال کیا کہ حضرت آپ پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی میں تو پہچانتا نہیں، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی لڑکی ہوں، میری ماں نے تمہارے پاس آ کے کل ایک عمل مانگی تھی کہ آپ کو یہ عمل بتا دو کہ میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھوں کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تو میں وہی لڑکی اسی کی بیٹی ہوں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعجب سے پوچھے، بیٹا کل تیری ماں نے جو حالت تجھے تیری سنائی تھی کہ تو جہنم کی آگ میں ہے، تیرے جسم پر تارکول کا لباس پہنایا گیا ہے، آج یہ بہترین حالت کیسی آ گئی تیری؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ایک نیک بندہ قبرستان کے اوپر سے گزرا، ہمارے قبرستان کے اوپر سے گزرا، اس نے ایک مرتبہ درود پڑھ کر ہمارے سارے قبرستان والوں کو اس نے اگر ایصال ثواب کر دیا، اس نیک آدمی کے ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ نے سارے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی اور اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اندازہ لگاؤ کہ درود پاک کی برکت سے ایک نیک آدمی قبرستان سے گزرا ہے، ایک مرتبہ پڑھا ہے، 100 مرتبہ بھی نہیں، ایک مرتبہ پڑھا ہے، تو سارے قبرستان والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ تو اسی لیے معزز خواتین، ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے لوگ انتقال کر چکے ہوں گے، بہت سارے ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہمارے کوئی رشتہ دار جو ثواب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ رمضان کا بہترین موقع ہے، درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا کریں۔ درود شریف کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ درود شریف کی برکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوگی۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کو اللہ کے نبی کی زیارت کروائیں گے، اور جو خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی ہی کو دیکھتا ہے، شیطان اللہ کے نبی کے شکل میں نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو الفضل خرمانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک آدمی آپ کو تلاش کرتے ہوئے آیا اور آ کر کہنے لگا ابو الفضل خراسان والے کون ہیں؟ تلاش کرتے کرتے ہوئے، خراسان افغانستان کا پرانا نام ہے، تو وہ آدمی تلاش کرتے ہوئے میرے تک پہنچ گیا۔ تو حضرت ابو الفضل فرماتے ہیں، نہ میں کبھی اس آدمی کو جانتا ہوں، نہ کبھی اس آدمی کو دیکھا ہوں، نہ وہ مجھے جانتا ہے۔ تو وہ آ کر مجھ سے ملاقات کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہے۔ میں تعجب میں پڑ گیا کہ یہ آدمی کون ہے، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں مدینہ منورہ کو گیا ہوا تھا، تو مدینہ منورہ کے اندر میں ایک مرتبہ سو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم ابو الفضل خراسانی رحمت اللہ علیہ کو جا کے میرا سلام عرض کر دینا، میرا سلام سنا دینا۔
میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، یہ آپ ان کو سلام پیش کر رہے ہیں، یہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ ان کو میرے ذریعے سے سلام پہنچا رہے ہیں؟ اب اندازہ لگاؤ، جس آدمی کو اللہ کے نبی کا سلام مل جائے، سلام کسے کہتے ہیں؟ دعا، سلامتی کی دعا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو دعا اللہ کے نبی کی سلامتی کی دعا پہنچ جائے تو کیا آدمی دنیا کے اندر گھاٹے میں رہے گا یا آخرت کے اندر گھاٹے میں رہے گا؟ تو جس آدمی کو اللہ کے نبی سلام کر دے تو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ یہ ابو الفضل روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ وہ کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا عنا ما ہوا اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ یہ درود پڑھ لیا کرے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہونا ہے تو یہ درود حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے ان کو سلام بھجوائے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ درود دنیا کے اندر بھی یعنی فائدے ہیں اور آخرت کے اندر بھی فائدے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درود سے اللہ کے نبی کے ساتھ رشتہ مضبوط بن جاتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے قبر کا عذاب ہٹا دیں گے، درود پاک کی برکت سے پل صراط کے اوپر سے آسانی کے ساتھ گزار دیں گے، یہاں تک کہ حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اس آدمی کو دیکھا، پوچھا کہ بھائی کیسے ہو، آپ کے اوپر کیا گزری؟ تو اس آدمی نے کہا کہ جب لوگ مجھے قبر میں رکھ کر چلے گئے، دفن کر کے چلے گئے، منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے اور مجھ سے سوال کیا، من ربک ما دینک من نبیک، 3 سوال دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آسانی کے ساتھ جواب دے دیں گے، یا تو زبان کے اوپر آسانی سے آ جائے گا، قبر کے اندر آسانی سے نہیں آئے گا۔ جس نے توحید پر، ایمان پر اپنی زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جس نے زندگی گزاری، زندگی میں کبھی اس نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، اور دین پر 100% چلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں لا کر چلا، اس کے لیے تو بالکل آسان ہے قبر کے اندر جواب دینا۔ تو اب وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت منکر نکیر آئے سوال و جواب کرنے کے لیے، تو سوال پوچھے تو میری زبان کھل نہیں پا رہی ہے، میری زبان بند ہو گئی ہے، بڑی دہشت آ گئی۔ تو میرے دل کے اندر یہ سوچنے لگا کہ ہائے میری وفات شاید کہ ایمان پر نہ ہوئی ہو، اسی وجہ سے میرے زبان سے جوابات نہیں نکل رہے، ہائے میں مرتے وقت مسلمان نہیں ہوا ہوگا۔ تو یہ خیالات میرے دل کے اندر آ رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ بھائی تو ایمان ہی کے حالت میں انتقال ہوا ہے، تو مسلمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا ہے، لیکن آج تیری زبان اس لیے لڑکھڑا رہی ہے، آج تیری زبان کیوں بند ہوئی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر تو زبان کا بیجا استعمال کرتا تھا، غیبتوں میں تیری زبان لگاتا تھا، کسی پر الزام لگانے میں تیری زبان خرچ ہوتی تھی، کسی کی برائی کرنے میں تیری زبان خرچ ہوتی تھی، کسی کو گالیاں دینے میں، کسی کو برا بھلا کہنے میں، کسی پر لان تان کرنے میں، دنیا کے اندر غلط طریقے سے تیری زبان استعمال ہوتی تھی، آج خبر کے اندر تیرا جواب دینا مشکل ہو چکا ہے۔ تو معزز خواتین، ہماری زبان کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ہماری زبان استعمال ہو رہی ہے، لوگوں کو دکھ دینے میں ہماری زبان استعمال ہو رہی ہے، دل توڑنے میں ہماری زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، غیبتوں میں ہماری زبانیں استعمال ہو رہی ہیں۔ دنیا کے اندر برائی زبان سے کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو داغدار کرنے میں، لوگوں کی عزتوں کو یعنی لوگوں کے سامنے اچھالنے میں زبان کے ذریعے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن دنیا کے اندر کچھ نہیں پتا چلے گا
جب مرنے کا وقت قریب آئے گا، لوگ قبر میں رکھے جائیں گے، اس وقت زبان کی اہمیت معلوم ہوگی کہ دنیا کے اندر جو لوگ زبان کو بیجا استعمال کرتے تھے، زبان کو برائیوں میں استعمال کرتے تھے، وہاں جوابات اگرچہ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اچھے اعمال بھی کر لے، لیکن زبان غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو استعمال کرنے میں احتیاط برتو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ زبان، اس کی وجہ سے لوگوں کا جنت کا فیصلہ ہوگا، اسی زبان کی وجہ سے لوگوں کو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھتے اور زبان کو کھینچ کر مروڑتے تھے اور کہتے تھے کہ تیری وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تیری وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ جبکہ ابوبکر صدیق کے لیے جنت فکس ہو چکی تھی، عمر کے لیے جنت فکس ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اتنا ڈرا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے سلسلے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارے بارے میں کیا ہے، ہم جنتی ہیں کہ کون ہیں، یہ ہمیں یقین کے طور پر پتہ نہیں ہے، لیکن ہم ایسے زندگی گزاریں گویا ہم پر ٹپا لگ چکا ہے۔ تو معزز خواتین، اللہ کے واسطے زبان کا غلط استعمال مت کریں۔ تو میں پریشان تھا میری زبان سے، یعنی جوابات نہیں نکل رہے تھے قبر کے اندر، یہاں تک کہ فرشتوں نے یعنی وہ گرز لاتے ہیں فرشتے، حدیث کے اندر آتا ہے جس کے جوابات نہیں بن پاتے ہیں، ایک ایسا گرز لاتے ہیں کہ صرف اس کا ایک مار اگر کسی میت کو پڑتا ہے تو اس کی چیخ و پکار انسان اور جنات کے علاوہ سارے مخلوقات سنتے ہیں، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو اب وہ مجھے سزا دینے کے لیے، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اتنے میں ایک خوبصورت آدمی ان فرشتوں کو مارنے سے رکاوٹ بن گیا۔ وہ آدمی بڑا خوبصورت تھا، تو میں نے اس کو دیکھا اور پوچھا کہ میرے ماں باپ پر قربان، کون ہے تو؟ اتنا خوبصورت لباس، اتنا خوبصورت چہرہ۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرا درود ہوں جو دنیا کے اندر تو پڑھا کرتا تھا، آج تو قبر کے ہولناک منظر میں پھنسا ہوا تھا، تو اللہ نے انسانی شکل میں مجھے یعنی خوبصورت بنا کر تیرے اور ان فرشتوں کے عذاب کے درمیان حائل کر دیا۔ اللہ نے درود پاک کی برکت سے اللہ نے مجھے قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لیا۔ تو معزز خواتین، اندازہ لگاؤ، دنیا کے اندر کی راحتیں، دنیا کے اندر مصیبتوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور مشکلات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، دشمنوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، حاسدوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، درود شریف کی تلاوت کریں۔ اس لیے جو بندہ ایک مرتبہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ کی 100 رحمتیں اس پر ہوتی ہیں۔ اور پل صراط کیا عذاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی وجہ سے ختم فرما دیتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، فجر کی نماز ہو جاتی، سارے صحابہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ جاتے، اور رات میں جو صحابی خواب دیکھتے، صبح سویرے فجر کے بعد یعنی اس خواب کا تذکرہ کرتے اللہ کے رسول کے سامنے، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر سنایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب دیکھے کہ آپ کی امت میں سے ایک آدمی کو پل صراط کے راستے پر چھوڑا گیا۔ وہ بڑا خطرناک راستہ ہے، پل صراط جہنم کی پیٹھ پر اللہ نے بچھایا ہے، اس میں ہر انسان کو گزرنا ہے۔ جس آدمی کے اچھے اعمال ہوں گے وہ آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، جس آدمی کے اعمال برے ہوں گے، پیر پھسل گیا نیچے گر جائے گا۔ جیسا کہ دیکھے ہوگے بہت سارے ایسے راستے ہوں گے، بالکل باریک باریک راستے، پھسلے بولے تو نیچے گرنا، بہت سارے ایسے راستے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو پل صراط کا راستہ بھی وہی ہے۔ تو ایک آدمی پل صراط کے اوپر سے گزرتا گیا، یہاں تک کہ اس کا پیر پھسلنے لگا، اور وہ جہنم نیچے ہے، اوپر راستہ ہے، برج ہے، پل صراط جسے کہتے ہیں۔ وہ پل صراط کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے لگا، مضبوطی سے۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کو اس کی مدد کے لیے وہاں پر بھیج دیا۔ تو درود پاک انسانی شکل میں آیا اور اس کو پورا راستہ پار کروا دیا۔ تو اندازہ لگاؤ، درود کی برکت سے پل صراط کا راستہ بھی پار ہو جائے گا،
درود کی برکت سے قبر کے عذاب سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، درود کی برکت سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو حالتیں، جو مصیبتیں، دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور آخرت کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ تو معزز خواتین، اسی لیے بہت سارے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھئی طاق راتوں کے اندر کوئی خاص عمل ہے تو بتا دو۔ کون سا بھی عمل کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ دیکھو ہمارے لیے یہ آخری عشرہ بڑا ہی امپورٹنٹ عشرہ ہے، اور اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لاکھوں لوگوں کی آ کر کے آزادی فرمائیں گے۔ ویسا تو حدیث کے اندر ہر روز افطار کے موقع پر ایک روایت کے حساب سے 6 لاکھ ہے، ایک روایت کے اعتبار سے 10 لاکھ آدمیوں کو روزانہ جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اور آخری دن، آخری افطار کے موقع پر شروع سے لے کر آخری تک اگر ایک دن میں 10 لاکھ آدمیوں کو آزاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی، سارا مجموعہ اکٹھا کر کے آخری دن میں اللہ تبارک و تعالی، یعنی اس سے پورا تقریباً ایک دن 10 لاکھ بولے تو 30 دن کتنے ہوئے؟ 3 کروڑ۔ 30 دن 3 کروڑ ہوئے، تو پورے سال، پورے مہینے کے اندر 3 کروڑ لوگوں کی آزادی، پھر آخری دن میں 3 کروڑ لوگوں کی آزادی ہوگی جہنم سے۔ تو اس لیے معزز خواتین، اس عشرے کو غنیمت جانے اور خوب عبادت میں لگ جائیں۔ تراویح کی نماز ہمیں چھوٹنا نہ پائے، اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 5 طاق راتوں میں شب قدر ہوگی، اس کے اندر 1 مرتبہ بھی درود پڑھ لے، اور اگر وہ شب قدر ہو تو اندازہ لگاؤ کتنا ثواب ملے گا؟ 1000 مہینے درود پاک پڑھنے کا ثواب۔ اس رات کے اندر 1 آیت قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اور وہ شب قدر اس دن ہو جائے تو پھر 1000 مہینہ تلاوت کرنے کا ثواب۔ اس دن 1 روپیہ صدقہ نکال لیا، اس رات شب قدر ہو گئی، 1000 مہینہ 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب کتنے ہو جائیں گے؟ تو اسی لیے بعض اللہ والے ایسا کرتے تھے کہ کم از کم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت بھی کم از کم نفل نماز پڑھ لیا کرو۔ تراویح تو پڑھنا چاہے، مغرب کی نماز پڑھنا چاہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی تراویح ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں۔ آپ کو جو سورے آتے ہیں وہ سورتیں آ کر کے تراویح میں پڑھنا ہے، تو 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، اور 1 صفحہ ہی صحیح قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں، اور 100 مرتبہ ہی صحیح اللہ کا ذکر کر لیا کریں، اور 100 مرتبہ ہی صحیح درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اور یہ معمول بنا لیں کہ 10 روپیے ہی صحیح صدقے کے لیے نکال کر رکھ دیں، 10 روپیے ہی صحیح صدقے کے لیے نکال کر رکھ دیں۔ اگر اس دن شب قدر ہو جائے تو اللہ اکبر، کروڑوں نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال معزز خواتین، اس عشرے کو غنیمت جان کر، یعنی عام طور پر یہ عشرہ شروع ہوتا ہے تو شاپنگاں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، عورتیں سب سے زیادہ شاپنگوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اللہ کے واسطے شاپنگوں سے بچیں اپنے آپ کو۔ شاپنگ کرنا ہے تو شروع رمضان ہی میں کر لیں، آخری میں یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں شاپنگوں کے پیچھے بڑھ کر۔ بہت ساری عورتیں عصر کو چلے گئی بولے تو مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز بھی گئی، پورا شاپنگ کر کو واپس آئے تک 10 ہو جاتا۔ وہ کیا شاپنگ کرتے، کس کے لیے شاپنگ کر رہے؟ رمضان کو اللہ نے شاپنگ کے لیے نہیں بنایا، رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، بندوں کو آ کر کیا ہے، جہنم کی آگ سے چھٹکارا دلوانا چاہتے ہیں، جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بندے شاپنگوں میں اپنا وقت گزار دے، اور بازار میں جا کر دیکھو جتنے بھی بیپاری ہوتے ہیں نا، وہ بیپاری ہمیں کیا کرتے سو آخری عشرے کی تراویح چٹ کئی کو بولے تو سیزن کا دے، یہ 10 دن اس کمانا سو، پھر یہ 10 دن کے اندر جو وعدے اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ وعدوں سے محروم ہو گئے، تراویح چھوٹ گئی، عشاء چھوٹ گئی۔ اور مسلمان رمضان کے اندر تو، غیر رمضان تو نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، رمضان کے اندر نماز چھوڑ دیا تو اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے اندر رمضان کے روزے چھوڑ دیا، اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے اندر تراویح چھوڑ دیا تو اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے شاپنگوں کو، اگر کوئی عید کے کپڑے نہیں خریدے ہیں، مختصر طور پر 1 گھنٹہ، وہ بھی نماز کے اوقات میں نہیں، جیسا دوسرے اوقات میں جا کر خرید کر آئیں۔
نماز کی پابندی کریں ضرور، نماز کے اوقات میں ہرگز یعنی شاپنگ کے بہانے روزے کو نہ چھوڑے۔ بہت ساری عورتیں نہیں بھئی آج شاپنگ کرنے جانا ہے، دھوپ رہتی ہے، روزہ نہیں رکھے تو اچھا ہے، اس وجہ سے چھوڑ دیتے۔ تو اللہ کے واسطے شاپنگ کو آ کر کے آپ بازو میں رکھیں اور روزوں کی پابندی کریں، اور اسی طرح تراویح کی پابندی کریں۔ یہ تاخراتوں کے اندر روزانہ میں نے جو اعمال آپ کو بتائے ہیں اس کو آ کر کے کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح بہت ساری عورتیں، میں انشاءاللہ اگلے اتوار آپ کو بتاؤں گا عید کے موقع پر ہماری عورتوں میں بازاروں میں کیا کیا چلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے واسطے یہ 8 دن باقی رہ گئے، یہ 8 دن میں خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ہو سکے کہ اگر شاپنگ کو بھی جائیں، غیر محرم مردوں سے بات کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شاپنگ کو جانا ہے تو اپنے محرم کے ساتھ جاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ۔ آپ پسند کرو، بات وہ کرے گا۔ آپ روزہ رکھے، نامحرم دکاندار سے، اس میں غیراں بھی رہتی، مسلمانہ بھی رہتی، بات کرے تو نامحرم سے بات کرنا بھی جرم ہے، گناہ ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر آپ کو شاپنگ کرنا ہے تو مختصر طور پر نماز کے اوقات کے علاوہ میں اپنے محرم کے ساتھ جائیں، اور آپ پسند کریں وہ بات کرے گا۔ آپ جس چیز کو پسند کرنا ہے وہ پسند کرے، قیمت وہ بات کرے گا۔ تو اگر آپ روزے کی حالت میں نامحرم سے بات کریں، عام طور پر عورتیں دکانوں میں جاتے ہیں تو مسکرا کر بات کرتی ہیں تاکہ دکاندار کا دل نرم ہو جائے اور وہ قیمت گھٹا کر اپنی مانگی ہوئی قیمت کو دے دے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ شریعت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی ایسی سخت مجبوری آ گئی کہ کسی نامحرم مرد سے بات کرنے کی مجبوری آ گئی تو عورت کو چاہیے سخت لہجے میں بات کرے، سخت لہجے میں بات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، تاکہ جس مرد کو آپ بات کر رہے ہیں اس مرد کے دل کے اندر آپ کی طرف میلان نہ ہو جائے۔ تو بہرحال میرے معزز خواتین، اللہ کے واسطے جہاں تک ہو سکے شاپنگ کے لیے وقت نہ گزاریں، بلکہ 1 گھنٹے کے اندر اپنی شاپنگ کو مکمل کر لیں، نمازوں کا اوقات کو نماز مکمل کر لیں، اور تراویح اور یہ تاخراتوں میں کچھ نہ کچھ عمل، تہجد تو ہرگز نہ چھوڑیں۔ سحری میں کیسے بھی اڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر 8 رکعت سے زیادہ نہ رمضان میں یعنی اس سے زیادہ پڑھے ہیں یا نہ اس سے کم پڑھے ہیں، نہ رمضان کے علاوہ دنوں میں نہ اس سے زیادہ پڑھے ہیں نہ اس سے کم پڑھے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس لیے تہجد کم از کم کیا ہے، 8 رکعت ضرور روزانہ پڑھ لیا کرے، اور اشراق، اوابین، چاشت، ان نوافل کا آ کر کیا ہے پابندی کرنے سے انشاءاللہ، اور افطار کے موقع پر روزانہ دعا کرے کہ یعنی اس عشرے کے اندر یہ دعا کثرت سے مانگا کرے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا کثرت سے کیا کرے، یا اللہ مجھے جہنم کے آگ سے چھٹکارا دلا دے، یا اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں، آپ تو معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو معاف فرما دیتے ہیں تو سمجھو کہ وہ آدمی ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتا ہے۔ بس یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو تاخرات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کے اندر شب قدر نصیب ہو جائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی شب قدر نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی یعنی فضول کاموں سے، گناہ کے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔